ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مدینے کے گدھا دیکھے دنیا میں امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ اس وقت پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، قبلہ عالم پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کے سائے میں اس وقت بھی سینکڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن بادشاہ سرکار نے جب پہلے دم کیا تو پہلے دم میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 30,000 سے زائد لوگوں کو مغرب سے پہلے دم ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا دم ہوا، اور اب انشاءاللہ یہ تیسرے دم کی پوزیشن میں لوگ اس وقت آپ لوگ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں دیکھ رہے ہیں، اور کثیر تعداد میں مریضوں کی لا تعداد مختلف مرضوں میں لوگ یہاں پہ آج بادشاہ سرکار سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ بادشاہ سرکار نے لوگوں کو دم کیا، دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن لوگوں کے مقدر میں شفا دی، اللہ نے ان سب کو شفا عطا فرمائی۔ چونکہ بادشاہ سرکار کا عقیدہ اور بادشاہ سرکار کا پورے عالم اسلام کے لوگوں کو جو پیغام ہے وہ یہ تھا کہ میرے پاس اللہ ان لوگوں کو بھیج جن کے مقدر میں تو نے شفا رکھی ہے۔ تو بات کو یہاں لاتے میرے ساتھ بادشاہ سرکار موجود ہیں، ان کے ساتھ دیگر لوگ، اور میری دائیں طرف بمبر سے آئی ہوئی ہماری بہن، چونکہ اس سے قبل بادشاہ سرکار کے پاس 1 سال کچھ مہینے بادشاہ سرکار کے پاس دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں حاضر ہوئی۔ استانہ علیہ کلر سیدہ میں آ کر بمبر کوٹلہ سے ان کا تعلق ہے، یہ ان کی والدہ ہے، ساتھ اس بچے کی دادی بھی موجود ہے، اور دیگر لوگ، چونکہ پوری گاڑی پورا قافلہ بمبر کوٹلہ سے آیا ہے۔ بادشاہ سرکار کے پاس 1 سال کچھ مہینے پہلے جب دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں یہ ہماری بہن حاضر ہوئی، اس نے رو کے عرض کی کہ بادشاہ سرکار 24 سال ہو چکے ہیں، میری گود میں اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے۔ بادشاہ سرکار کے پاس جب یہ عرضی پیش کی گئی تو بادشاہ سرکار نے کہا کہ آپ جائیں بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت، آپ جائیں، میں نے دعا دے دی ہے، آپ اللہ کے ولی کے دروازے پہ آئے ہیں، اس دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو جاؤ، میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ زائرین، دیکھنے والے، سننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے، بیٹیاں، عزت، زندگی، موت، یعنی ہر چیز کا مالک، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پہ قادر ہے، سب کو اولاد دینے پہ بھی، زندگی دینے پہ بھی۔ یہ 24 سال پہلے بھی اللہ سے بیٹا دے سکتا تھا، وہ قادر ہے۔ اب بھی اللہ نے دیا، اس وقت بھی اللہ ہی دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات والوں کو، اپنے بندوں کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ دیتا میں ہوں، لیکن آئیں جو میرے ولی کے دروازے پہ میرے دوست ہیں، جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مالک اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں۔ فرمایا اگر ان کے مقدر میں اولاد ہوتی تو 23 سال پہلے مالک کائنات انہیں عطا کر دیتا۔ اللہ نے ان کے مقدر میں اولاد نہ تھی، اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھے، اللہ رب العزت نے یہ پھول جیسا بیٹا 24 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی دعا سے ان کو یہ بیٹا عطا کیا۔ چونکہ یہ اکیلے نہیں،
देखें कि इनका पूरा इलाका, पूरा शहर, भिम्बर कोटला के लोग इन्हें जानते हैं। इनके साथ पूरे 15 से 20 लोग सिर्फ और सिर्फ आज इसलिए आए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल और बादशाह सरकार का शुक्रिया कि बादशाह सरकार हम भिम्बर कोटला से आए हैं कि 1 साल कुछ महीने पहले हम आए थे और हमने आपकी खिदमत में ये गुजारिश की, आपने हाथ उठाए, आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। दोस्तान गिरामी, चूंकि बादशाह सरकार के हाथ जो उठते हैं, और याद रखें कि ये वो पैगाम है दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से, ये याद रख लें कि चूंकि बहुत सारे लोग बादशाह सरकार के नाम पे बादशाह सरकार की कॉपी करते हैं, बादशाह सरकार के जैसा तरीका अपनाते हैं, तो याद रख ले। मैं ये यहाँ पे ये बात मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से भी बचना, चूंकि बादशाह सरकार जो काम करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बीमारों के लिए हाथ उठते हैं तो अल्लाह शिफा दे देता है, बे औलादों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा देता है। इसलिए हज़रत ने कहा था ना कि मदीने के गदा देखे, जो मदीने के मांगते हैं वो मदीने वाले से या शिफा मांगते हैं या बे औलादों के लिए औलाद मांगते हैं। तो मैं इसी पे गुजारिश करूंगा, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद रिजवान साहब से गुजारिश है कि वो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कलंदर दौरा मुखलिस फिल्लाह अकीदा खत्म नबूवत के सिपा सलार और करोड़ों मुरीदों के दिलों की धड़कन साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार तशरीफ फरमा है और सैकड़ों लोग इस वक्त दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के अंदर मौजूद हैं। एक नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। एक हाथ नारे तकबीर में उठा के इस खुशी में कि जिस तरह अल्लाह ने इस बेट को बेटा अता किया, हुजूर की ये आमद है रबीउल अव्वल शरीफ आने वाला, उसके सदके तमाम को बेटी अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु का बेहद एहसान है और हम पर करम है कि आज हम दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सतियाँ हुजूर किबला आलम सूबेदार पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर हाजिर हैं। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमें कलंदर की खिदमत में खड़े होकर गुफ्तगू करने का जो शऊर, जो मौका मिला, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि इन लोग हमसे पूछते हैं कि आप पीरों के पास क्या लेने जाते हैं। एक बंदा मुझे कहता है कि यार मैंने बड़े पीर देखे हैं, लेकिन हकीकत बिलावड़ा शरीफ की जो देखी है, जो सरकार माइक पे फूंक लगाते हैं, लोगों को माइक पे शफा होती है। मैंने कहा हजरत आपने जिंदगी में पीर देखे हैं लेकिन जिंदगी में कलंदर पहली बार देखा है आपने। मैं बताना ये चाहता हूँ, पीर तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन कलंदर एक होता है हजारों में। तो अल्लाह ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। हम इधर दरबार पे पहुंच गए, कलंदर दुरां की खिदमत में खड़े होकर हम पैसे लेकर गुफ्तगू नहीं करते। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़कर ये गवाही देना चाहता हूँ और मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ। अरे दोस्तों, यहाँ कोई पैसे लेकर किसी की तारीफ नहीं करता, बल्कि रब ने जो कुरान में फरमाया है कि ऐ बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा, तू बंदों में बैठकर याद कर, मैं अर्श पे फरिश्तों में बैठकर तुझे याद करूंगा। तो दरअसल हकीकत ये है कि कलंदर दौरान 22 साल अपनी जवानी को भूलकर सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए है। आज अल्लाह कलंदर दुरां पर राजी हो गया है, तो कलंदर दुरां जब भी हाथ उठाकर दुआ करते हैं, रब इनकी कबूल फरमा के नतीजा निजात अता फरमा देता है। ये इसमें बंदा बेशक कापी कर ले, बेशक तस्बीह हाथ में उठा ले, लेकिन एक बात की गवाही है, जब तक रब राजी नहीं होगा वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा ये यकीन है कि इस दौर में अल्लाह हमारे कलंदर दुरां साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार मद्दजिल्लाहुल आली, इन्होंने रब को इतना याद किया, आज रब इन पे राजी हो गया। तो जब सरकार फूंक फरमाते हैं, दुआ देते हैं,
یہ میری بہن کوٹلا ممبر آزاد کشمیر سے تشریف لائی ہیں. 24 سال سے ان کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی. تو جب اللہ کے برگزیدہ بندے کلندر نے ہاتھ اٹھایا تو راہ فرماتا ہے جب تم صفا مروا پہ وہاں چکر لگاتے ہو، وہاں پتھر کی وجہ نہیں ہے کہ پتھر بڑی شان والا ہے، بلکہ اس پتھر پر میری ولیہ کے قدم لگے ہیں. میں ان قدموں کے لگنے کی وجہ سے جب تم وہاں دعا کرتے ہو میں تمہاری دعا اپنی ولیہ کی وجہ سے قبول کر لیتا ہوں. تو محترم سامعین، سوچنے کی بات ہے جہاں ولی کے قدم لگے وہ جگہ اتنی عزت والی ہے، تو جہاں اللہ کا ولی خود مزار میں لیٹا ہوا ہے وہ مزار کتنی عزت اور شان والا ہوگا. تو محترم سامعین، یہاں سے محبت کا پیغام مل رہا ہے. کوئی بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ولی اور فقیر کا کام ہے مرید کے باطن کو سنوارنا. باطن کا مطلب ہے دل، اندر صاف کرنا، اور بظاہری صورت بنانا مرید کا کام ہے. جب ولی نے اپنے مرید کو اندر سے صاف کر دیا ہے، اب وہ بظاہر اپنا غلط بنا کر مرید باہر غلط بدکاریاں کرے، اس میں اس کا پیر کا قصور نہیں، اس مرید کا اپنا قصور ہے. کیونکہ فقیر کا کام تھا باطن سنوارنا، باطن سنور گیا، اب بظاہر بنانا مرید کا اپنا کام ہے. مرید باہر جائے وہ اپنے پیر کی ایسی سیرت اور صورت لے کر جائے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں یار ہمیں تم میں تمہارا پیر نظر آتا ہے. حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک بیل تھا، آپ نے جب فروخت کیا تو مرید نے بڑی چاہ سے اپنے گھر میں لے کے گیا. تو ہر روز نا اس بیل کی آنکھوں میں غور سے دیکھا کرے. تو بندوں نے پوچھا یار جب سے تم اسے پیر کے در سے لے کے آیا ہے اس کی آنکھوں میں غور کیوں کرتا ہے؟ اس نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر پڑھ کے کہتا ہے لوگوں کو، بیل کی طرف دیکھ کر کہتا ہے تو ملیوں تے مینوں سجڑ وکھیا ہن آس امیداں لگ گئیاں جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا او اکھیاں اسی لب لئیاں. وہ کہتا ہے دراصل مجھے اس میں میرا پیر نظر آتا ہے کیونکہ اس نے میرے پیر کا دیدار کیا ہے. تو صاحبو اس جانور اس بیل کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جو پیر کی نظروں کے سامنے رہے. تو جو ہر وقت خادم سرکار کے قدموں میں رہتا ہے اسے چاہیے کہ جب تیرا اندر تیرے پیر نے صاف کر دیا تو اپنا بظاہر بھی اپنا صاف کر لے. اور ہمیں یہاں سے قرآن کا سبق ملتا ہے، درس قرآن ملتا ہے، درس مصطفیٰ ملتا ہے، اور آل اہل بیت کی محبت ملتی ہے. بندہ دور سے جب ماپتا ہے، میں کہتا ہوں نسبت بہت بڑی چیز ہے. ایک اینٹ ہے، 2 اینٹیں لے لے آپ، وہ ایک ہی بھٹے میں تیار ہوتی ہیں، لیکن ایک اینٹ جو ہے وہ مسجد میں لگتی ہے، وہی اینٹ گلی میں لگتی ہے. محبت کی بات یہ ہے کہ مسجد میں جوتے پہن کر کوئی نہیں جاتا، گلی میں اتار کے کوئی نہیں جاتا. ہم نے کیا اللہ ان اینٹوں کی کیا عزت ہے؟ فرمایا نادان اینٹوں کی عزت نہیں بلکہ اس اینٹ کی نسبت میرے گھر سے ہو گئی ہے، میں اس وجہ سے ادب کرا رہا ہوں. حضرات محترم، سوچنے کی بات ہے جس اینٹ کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو جائے اس کی اتنی شان ہے، جس بندے کی نسبت اللہ کے کلندر سے ہو جائے اس کی کتنی شان ہوگی. تو اللہ کریم ہمیں ادب سے، ہمیں محبت سے ان اللہ کے ولیوں کی خدمت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے اندر پہلے عیب تلاش کریں، پھر کسی پہ ہاتھ اٹھائیں، کسی پہ نکتہ چینی کریں. جب ہم اندر سے خود ہی اتنے گندے ہو چکے ہیں، نماز کے ہم پابند نہیں، درود کے ہم پابند نہیں ہیں، دین اسلام ہمارے اندر نہیں ہے، شریعت کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم کسی اللہ کے ولی اور کلندر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. تو شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا، وہ کہتا ہے اب جس کے جی میں آئے، یہ کلندر دوران کا ہر انسان کو پیغام ہے، ہر مسلمان کو پیغام ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل نکال کر سرعام رکھ دیا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کلندر ایک ہی ہے، آپ بولے سبحان اللہ. بندہ جتنا مرضی کاپی کر لے لیکن جو کاپی راتیں جاگ کے کیا وہ مائی کا لال کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے ہر رسالت کا بھی دعویٰ ہوا، نبوت کا بھی دعویٰ ہوا، نبیوں کا بھی دعویٰ ہوا، خدا کی توحید کا بھی لوگوں نے دعویٰ کیا. آپ کو پتا ہے آج تک حسینیت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکا، کیونکہ پتا تھا کہ گرم ریت پہ چلنا پڑے گا، دن پیاسے کاٹنے پڑیں گے، گردنیں کٹانی پڑیں گی. تو بندہ جب پیاسا نہیں رہ سکتا، گرم ریت پہ چل نہیں سکتا، تو گردن کیسے کٹائے گا؟ اسی وجہ سے آج تک حسینیت کا کوئی بھی بندہ دعویٰ نہیں کر سکا. دوستو، بندہ پیر کا دعویٰ کر سکتا ہے، بندہ عالم مفتی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے میں بھی اسی فیلڈ کا ہوں، کلندر کا دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے. تو عقل سے کام لیں، محبت سے کام لیں، اپنے ایمان سے کام لیں جو آپ کے اندر اللہ نے ڈالا ہے. فقیر کا کام ہے صرف باطن سنوارنا، بظاہر سنوارنا ایک مرید کا کام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اس بہن کو ہم مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے کہ سرکار نے اس بچے کی ولادت سے 1 سال پہلے فرمایا تھا، جاؤ کلندر نے دعا کی اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. یہ صرف
دعا سے اولاد ملی نہیں بلکہ اللہ کے ولی نے شناسائی کر کے بتا دی کہ رب تمہیں کیا عطا کرنے والا ہے. تو اللہ کریم ہمیں بھی یہاں سے فیض یاب اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین 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 آمین. آمین